ادھر آؤ میری بہنوں، پچھلی پیر کو مجھے 35 لاکھ ملے۔ شاید آپ یقین نہ کریں، یہ 2 چیزیں پڑھ کر، منگل بدھ جمعرات یعنی پیر منگل بدھ 3 دن آپ نے پڑھنا ہے۔ 3 دن میں کسی ایک بھی دن پڑھ لیں، تینوں دن نہ پڑھیں، آج پیر کو پڑھیں یا منگل کو پڑھیں یا بدھ کو پڑھیں۔ 3 دن ہے، 72 گھنٹے ہیں، 3 منٹ کا چیلنج ہے۔ 3 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا میری بہنوں، پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری پیر منگل بدھ ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا، میری بہنوں یہ بیماری کا دھبا، یہ تنگ دستی کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا اگر آج یہ عمل اثر نہ کرے۔ اگر آج 3 منٹ میں غیبی خزانوں کی بارش تم پر نہ ہو، 3 منٹ میں اگر رب کریم تمہاری خالی جھولیوں کو نہ بھرے تو مجھے چماٹے مار لینا۔ لیکن میری بہنوں، آج پیر منگل بدھ کو 3 دن میں کسی وقت بھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ غوث پاک کے 2 خفیہ جملے میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھ لینا، انشاءاللہ تمہیں مایوسی نہ ہوگی۔ اب میں آپ کے سامنے فل ڈیٹیل سے پہلا دوسرا وظیفہ فل ترتیب سے بتاؤں گا، جو آج سے پہلے نہ آپ نے اپنی زندگی میں پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ دیکھیں، آپ نے یا ربنا، یا اللہ، یا رزاقو، اس طرح کے بہت سارے وظیفے پڑے ہوں گے، لیکن آج پیر منگل بدھ کو غوث پاک کی جب خفیہ ترتیب سے یہ 2 چیزیں آپ پڑھیں گے، میرا چیلنج 3 منٹ کا ہے۔ دیکھیں، یہ عمل ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگی کو بدل چکا ہے۔ میں نے پچھلی پیر کو پڑھا، مجھے 35 لاکھ کا معجزاتی طور پر انتظام ہوا۔ میں ہر پیر منگل بدھ کو تنہائی میں بیٹھ کر یہ 3 چیزیں، پہلے یا ربنا، یا اللہ، پھر یا رزاقو، یا اللہ، اور آخر میں خفیہ جملہ پڑھتا ہوں۔ یہ 2-3 چیزیں اکٹھی جس گھر میں پیر منگل بدھ کو پڑھی جاتی ہیں، اس گھر کا بچہ 2 سے 3 منٹ میں رب کی غیبی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ دیکھیں، اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے سب سے پہلے نمبر پر، دیکھیں، اب میں پہلا وظیفہ فل ڈیٹیل سے آپ کے سامنے پیش کروں گا، تو خدا را اب 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ نہیں کرنا، کیونکہ پہلا ہی وظیفہ اس عمل کا سب سے قیمتی اور مجرب ترین وظیفہ ہے۔ اب آپ کہیں گے، میں نے تو یا ربنا کو اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا، میں نے ساری زندگی یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا پڑھا، لیکن میری غریبی ختم نہیں ہوئی، میری بیماری ختم نہیں ہوئی۔ آج ہوگی، آج تجھے 50 لاکھ چاہیے ملیں گے، آج تجھے 50 کروڑ چاہیے ملیں گے، آج پوری دنیا کی دولت بھی اگر تو مانگ لے گا تو آج تیرے پاس کمی نہیں آئے گی۔ دیکھیں، میں نے پچھلی پیر کو اور منگل بدھ کو پچھلے ہفتے کی بات بتاؤں تو میں نے 70 سے 80 بندوں کو یہ عمل دیا۔ بیمار کی بیماری دور ہوئی، بے روزگار کی بے روزگاری دور ہوئی، ہر طرح کی مشکل پریشانی میں یہ عمل 100% اثر کر جاتا ہے۔ پچھلی پیر کو یقین کریں، ایک بہن میرے پاس روتی ہوئی آئی، سر پیٹتی ہوئی آئی۔ اس عورت نے بتایا کہ میرے گھر میں تقریباً 4 مہینے سے شدید پریشانی ہے، فاقے ہیں، قرضے ہیں، غریبی ہے، بیماری ہے، شوہر شدید بیمار ہے۔ آپ یقین کریں، اس عورت کو میں نے پچھلی پیر کو یہ عمل دیا، 10 سے 15 منٹ بعد اس کا مجھے فون آیا۔ عمل کے پڑھنے کے بعد وہ عورت کہتی ہے، مولوی تیرے وظیفے نے دھمال مچا دی، تیرے وظیفے نے مجھے اپنا ذاتی مکان کا انتظام کروا دیا، میرے قرضے معاف ہو گئے، بیمار شوہر بستر سے کھڑا ہو گیا، اور میرا اپنا رشتہ دار 1.5 لاکھ روپیہ نقد دے کر گیا۔ یہ پچھلی پیر کے معجزات ہیں۔ لوگ اس عمل کو پڑھنے کے بعد مجھے فوراً فون کر دیتے ہیں کہ مولوی تیرے وظیفے نے دھمال مچا دی ہے۔ آج آپ بھی اپنی زندگی کو بدل لیں میرے بہنوں بھائیوں۔ آج پیر منگل بدھ کو اللہ کی قسم یہ 2 چیزیں اور آخری خفیہ جملہ، یہ بچوں والا آسان سا عمل آج سے پہلے نہ آپ نے کبھی زندگی میں پڑھا ہوگا نہ کبھی زندگی میں سنا ہوگا۔ اب میں آپ کے سامنے وہ راز، وہ تسبیح، وہ خزانہ پیر منگل بدھ کا پیش کرنے والا ہوں، جسے پڑھتے ہی 3 منٹ میں ظالم ضدی شوہر قدموں میں، روٹھا محبوب قدموں میں، بیماری دور، غریبی دور، بے اولادی دور، رشتوں کی بندش ختم، غریبی ختم، ہر مشکل پریشانی ختم ہوگی، اور اللہ کی غیبی مدد تمہارے دروازے پر آئے گی۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا اللہ کو ایک خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں، یا ربنا جس کا مطلب ہے اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اور ساتھ میں اللہ پاک کے ذاتی نام یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ جس ایک نام میں اللہ کے 99 نام شامل ہے، پہلا ہی وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے، اور جب تمام خزانے، یہ 2-3 چیزیں اکٹھی پڑھ لو گے، دیکھیں اگر یہی عمل آپ
جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار پڑھو گے تو اس عمل کا وہ فائدہ نہ ہوگا، لیکن اگر آپ یہی عمل پیر منگل اور بدھ کو پڑھو گے دیکھو تو اس عمل کی طاقت کروڑ گنا بڑھ جائے گی۔ یہ پیر منگل بدھ کا دولت کا سلطان عمل ہے۔ اب مرضی آپ کی ہے، زندگی آپ کی ہے، پورا ہفتہ آپ کے پاس موجود ہے، یعنی کہ یا تو پورا ہفتہ در در کی ٹھوکریں کھاؤ، یا آج پیر منگل بدھ کسی بھی 3 دن میں تنہائی میں بیٹھ کر یہ 3 چیزیں اکٹھی پڑھنی ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ کوشش کرنا کہ عمل کو شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو میری دکھیاری بہنوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ اگر میری دکھیاری بہنوں، میرے بھائیوں غریبوں، اگر آپ صلی اللہ علیہ محمد نہیں پڑھ سکتے، کچھ بھی کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں۔ اگر آپ پھر بھی کوئی دکھیارا بہن بھائی کہتا ہے کہ یار مجھے تو درود شریف آتا ہی نہیں ہے، تو بھی میرے غریبوں آپ نے فکر نہیں کرنی۔ اگر آپ درود شریف نہ بھی پڑھ سکیں تو بس آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اب پہلا وظیفہ صرف 3 بار آپ نے کیسے پڑھنا ہے دیکھیں، یا ربنا یا اللہ، ان دونوں کو ملا کر یا الگ الگ تو آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جب پیر منگل بدھ کو غوث پاک کی خفیہ ترتیب سے یہ تمام چیزیں آپ پڑھیں گے، آپ نے اپنی زندگی میں ایسا عمل، ایسی تسبیح نہ پڑھی ہوگی نہ سنی ہوگی۔ دیکھیں اکثر میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں کہ جناب یا ربنا پڑھ لیا، یا اللہ پڑھ لیا، یا رزاقو پڑھ لیا، دنیا کی ہر تسبیح ہر وظیفے کو آزما لیا، لیکن ہمارے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، ہماری مشکلیں پریشانیاں دور ہونے کا نام نہیں لیتی۔ تو آج میرے دوستوں غوث پاک کی بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے جب یہ تمام چیزیں پڑھیں گے تو غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اب میرے دوستوں میں فل ڈیٹیل سے آپ کو تمام چیزیں سمجھاؤں گا۔ دیکھیں پہلا وظیفہ یا ربنا، کتنا پیارا لفظ ہے، کتنا میٹھا پکار ہے، کتنی محبت سے بھرا ہوا نام ہے یا ربنا، یعنی اے ہمارے رب، وہ رب جو پیدا کرتا ہے پھر سنوارتا ہے، وہ رب جو بناتا ہے پھر نکھارتا ہے، وہ رب جو عطا کرتا ہے پھر حفاظت بھی کرتا ہے۔ ربنا صرف مالک نہیں بلکہ وہ ہستی ہے جو ہر لمحہ پرورش کرتی ہے۔ جب بندہ یا ربنا کہتا ہے تو گویا وہ کہتا ہے اے میرے پالنے والے، اے میرے سنوارنے والے، اے میرے حالات بدلنے والے، اے میرے ہر لمحہ کا خیال رکھنے والے، یعنی کہ یا ربنا وہ جو اندھیروں میں بھی راستہ بناتا ہے، ربنا یعنی وہ کمزوری میں بھی طاقت دیتا ہے، ربنا یعنی وہ جو گرنے والوں کو سہارا دیتا ہے، ربنا یعنی وہ جو ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، ربنا یعنی وہ جو بندے کی ہر ضرورت کو اس سے بھی پہلے جانتا ہے جتنا بندہ خود جانتا ہے۔ اور پھر یا اللہ، اللہ وہ نام ہے جس سے زیادہ خوبصورت کوئی نام نہیں ہے، وہ نام جس سے عظیم زیادہ کوئی نام نہیں ہے، وہ نام جس سے زیادہ محبوب کوئی نام نہیں ہے۔ اللہ وہ ذات جو اکیلی عبادت کے لائق ہے، وہ ذات جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی، وہ ذات جس کے سامنے ساری کائنات محتاج ہے۔ اللہ یعنی رحمت، اللہ یعنی محبت، اللہ یعنی قدرت، اللہ یعنی عظمت، اللہ یعنی وہ ذات جس کے خزانوں کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ یعنی وہ ذات جس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جب دل یا اللہ کہتا ہے تو گویا روح اپنے اصل محبوب کو پکارتی ہے۔ جب زبان یا اللہ کہتی ہے تو دل کے ہزاروں درد ایک نام میں سمٹ جاتے ہیں۔ یا اللہ یہ صرف 2 لفظ نہیں ہے، یہ امید ہے، یہ سکون ہے، یہ محبت ہے، یہ اطمینان ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے یا ربنا یا اللہ تو گویا وہ اپنے رب کو اس کے سب سے پیارے انداز میں پکار رہا ہوتا ہے، اے ہمارے پالنے والے، اے سب سے عظیم معبود، اے محبتوں کی سمندر، اے رحمتوں کے خزانے، دلوں کے سکون، اے روحوں کے چین، یا ربنا دوست یعنی پرورش کرنے والا، یا اللہ یعنی تمام کمال صفات کا مالک، یا ربنا یعنی سنوارنے والا، یا اللہ یعنی نوازنے والا، یا ربنا یعنی سہارا دینے والا، اور یا اللہ یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ اور یہی 2 نام ایسے ہیں کہ اگر دل ان کے معنی میں ڈوب جائے تو آنکھیں نم ہو جائے، روح نرم ہو جائے اور بندہ اپنے رب کی محبت میں کھو جائے۔ یا ربنا یا اللہ، یا ربنا یا اللہ، ان لفظوں میں محبت ہے، ان لفظوں میں سکون ہے، ان لفظوں میں رحمت ہے، ان لفظوں میں وہ مٹھاس ہے جو دل کو اپنے رب کے قریب کر دیتی ہے۔
اب دیکھو بہت سی غریب بہنیں, بہت سے بھائی, بہت سے دکھیارے کہیں گے کہ ہم نے تو یا ربنا یا اللہ کو زندگی میں ہزاروں لاکھوں بار پڑھا ہے لیکن غریبی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. تو دیکھیں آپ نے پیر, منگل یا بدھ ان 3 دنوں میں دیکھیں, میں تو یہی کہوں گا پیر کو صبح دوپہر شام پڑھیں کیونکہ جتنا پڑھیں گے اتنا ملے گا. میں نے اس عمل کو صرف پچھلے ہفتے کا بتاؤں, پیر والے دن میں نے صبح ہی عمل پڑھا. آپ یقین کریں اس عمل نے مجھے 35 لاکھ کا مالک بنایا. میں نے دوپہر میں پھر پڑھا, مجھے پھر ملا. میں نے شام میں پیر کو پھر پڑھا, مجھے پھر ملا. آپ جتنا پڑھتے جائیں گے دیکھیں صرف 20-30 سیکنڈ میں تمام چیزیں پڑھ لیں گے. کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا. اور جب آپ سیکنڈ نمبر پر یا رزاق اور یا اللہ کا وظیفہ پڑھیں گے, میں آپ کو کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں آپ, اور اس کے بعد جب آخری جملہ پڑھیں گے عمل ختم ہوگا, 3 سے 5 منٹ نہیں گزریں گی, زندگی کی کھوئی ہوئی خوشیاں واپس آ جائیں گی. زندگی میں جتنی مصیبتیں ہیں, پریشانیاں ہیں, یوں 2-5 منٹ میں تمام مشکلیں ختم, بیماری ختم, قرضے ختم. ہر طرح کی مشکل پریشانی کے لیے میرا چیلنج 3 منٹ کا ہے. اگر 3 منٹ میں یہ عمل تمہیں کامیابی کے دروازے پر نہ لے کر جائے تو رب کعبہ کی قسم دیکھیں, اب آپ نے یا رزاق یا اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے, پھر ایک ایسا جملہ پڑھنا ہے جو آج سے پہلے نہ تم نے زندگی میں پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا. یہ وہ جملہ ہے جس سے پڑھ کر, اور اس جملے کو تم نے سورہ کوثر کے ساتھ پڑھنا ہے. دیکھیں اب تم کہو گے کہ میں نے تو سورہ, دیکھیں میں آخر میں تمام چیزیں آپ کو دوبارہ بھی سمجھا دوں گا. خدا را ویڈیو کو مت کاٹیں کیونکہ بہت سی اہم چیزوں کو آپ مس کر کے آگے بڑھ جائیں گے تو پھر مجھے شکوے شکایت کریں گے کہ جناب آپ نے عمل صحیح طرح نہیں سمجھایا. میں بار بار لوگوں سے گزارش کرتا ہوں لیکن میں کہتا ہوں بیٹا پوری ویڈیو دیکھو, ہر چیز سمجھو, اور پھر مجھے کہتے ہیں عمل سمجھ نہیں آیا. میں کہتا ہوں پوری ویڈیو سمجھو, اور پھر دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہاں آپ نے صحیح بتایا تھا. ہم نے جب پوری ویڈیو دیکھی تو ہمیں پورا عمل سمجھ میں آ گیا. اب ہر بندہ کہے گا کہ میں نے تو زندگی میں سورہ کوثر ہزاروں لاکھوں بار پڑھی ہے لیکن میری تو مشکلیں پریشانیاں دور ہونے کا نام نہیں لیتی. تو آج آپ نے میرے دوستوں کو سے پاک کی بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے یا ربنا یا اللہ کو ایک خفیہ ترتیب جو میں نے سمجھائی پڑھ لیا. پھر آپ نے کھڑے نہیں ہونا. دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں, ایک وظیفہ پڑھ لیا تو آپ کو فون آ گیا, اے ہیلو, اے ہائے, اے ہیلو ہائے, ٹک ٹاک میں لگ گئے, دنیا داری میں لگ گئے, دوستی یاری میں لگ گئے. نہ میری بہن نہ. آج اگر 3 منٹ میں غیبی دولت کی بارش دیکھنی ہے, 3 منٹ میں اپنی ہر مشکل پریشانی کو دور کرنا ہے, 3 منٹ میں ظالم ضدی شوہر کو قدموں میں لانا ہے, 3 منٹ میں اپنی بیماری پریشانی تکلیف کو دور کرنے, دیکھیں کوشش کرنا کہ عمل کو تنہائی میں بیٹھ کے پڑھیں. اور میں نے جو عمل کے شروع میں آپ کو درود شریف بتایا, کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی لازمی پڑھیں. دیکھیں اول آخر درود ابراہیمی پڑھ لیں گے نا تو عمل کی طاقت بہت بڑھ جائے گی. باقی دیکھو مرضی تمہاری ہے, اگر درود ابراہیمی نہ پڑھ سکو تو پھر پیر, منگل اور بدھ کو تنہائی میں بیٹھ کر دیکھیں اپنے گھر میں بیٹھ جائیں, اپنی دکان میں پڑھ لیں. اگر آپ کی دکان میں سناٹے ہیں, میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اس عمل کو پڑھتے ہی جہاں پر گاہک نہیں آتے وہاں پر گاہکوں کی لائنیں لگ جائیں گی. اگر آپ بیمار ہیں پڑھ لیں, آپ فوراً بستر سے کھڑے ہو جائیں گے. بے اولاد پڑھ لیں تو اولاد کی خوشخبری چند منٹوں میں مل جائے گی. اگر میری بہنوں کے رشتے نہیں آتے, اس عمل کو پڑھتے ہی رشتوں کی لائنیں لگ جائیں گی. اس عمل کو پڑھنے کے بعد لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ بیٹا تو نے ایسا کیا پڑھ لیا ہے, بیٹا تو نے ایسا کیا کر لیا ہے, تو کل تک دھر دھر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا, لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا, لیکن اس عمل نے تیری غربت اور غریبی کو اچانک دور کر دیا. لوگ خدا کے واسطے دے کر وظیفے پوچھیں گے. یہ اس عمل کی طاقت ہے. یہ عمل تجھے مایوس نہیں کرے گا. اس عمل کو پڑھتے ہی تم کہو گے اے مولوی تو نے کاش یہ عمل پہلے دیا ہوتا تو ہم اتنا سال دھر دھر کی ٹھوکریں نہ کھاتے, ہم لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتے.
اب آپ نے میرے غریب دوستوں پیر منگل اور بدھ والے دن تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر آپ نے پہلا وظیفہ میں نے جو آپ کو سمجھایا آپ نے پڑھ لیا. پھر آپ نے سیکنڈ نمبر پر یا رزاق یا اللہ کو بتائی ہوئی ترتیب بتائے ہوئے جملے کے ساتھ پڑھ لیا. یہ دونوں چیزیں میں آپ کو آخر میں دوبارہ بھی سمجھا دوں گا, لیکن اب آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ اس عمل میں لازمی شامل کرنا. دیکھیں آپ نے یا اللہ یا رزاق کو یعنی کہ یا رزاق یا اللہ کو جس خفیہ ترتیب سے میں نے بتایا آپ نے پڑھ لیا. یعنی کہ سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھا. اگر آپ کو یاد ہے, اگر آپ کو نہیں یاد تو بس آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. اور پیر کو دیکھیں, چاہے آپ پیر کو پڑھیں, اگر پیر کو میری ویڈیو نہ ملے تو آپ نے منگل میں پڑھ لینا ہے, اگر منگل میں نہ ملے تو آپ نے بدھ میں پڑھ لینا ہے. اگر میری دکھیاری بہنوں ان 3 دنوں میں, ان 72 گھنٹوں میں اگر آدھی منٹ آپ نے 3 دن میں کسی بھی دن پڑھ لی, چاہے پیر میں منگل میں بدھ میں, میرا چیلنج 3 منٹ کا ہے کہ 3 منٹ بعد آپ غریب نہیں رہیں گے. 3 منٹ بعد عمل کے پڑھتے ہی لوگ آپ سے پوچھیں گے بیٹا تو نے ایسا کیا پڑھ لیا ہے. لیکن یہ تمام چیزیں اکٹھی پڑھنی ہیں, یہ نہیں کہ ایک وظیفہ پڑھ لیا تو پھر چلے گئے پھر آ کر دوسرا پڑھا. دیکھیں نماز پڑھتے ہیں نا, تو نماز پڑھتے وقت بھی تمام چیزیں ایک جگہ پر آپ پوری نماز پڑھتے ہیں نا, تب جا کر نماز آپ کی پوری ہوتی ہے. تو اس طرح عمل بھی آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر تمام چیزیں اکٹھی پڑھنی ہے. پھر آخر میں اللہ پاک سے مانگنا ہے. اب آپ نے پیر منگل بدھ کو تنہائی میں بیٹھ کر گھر میں, دفتر میں, آفس میں, مسجد میں, مدرسے میں کہیں بیٹھ جائیں, درود شریف پڑھیں, بسم اللہ پڑھیں. پھر پہلا وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا آپ نے اسی ترتیب سے پڑھنا ہے. آپ کو جو میں نے یا ربنا یا اللہ کے ساتھ خفیہ جملہ بتایا آپ نے اسے 3 بار اس ترتیب سے پڑھنا ہے. پھر آپ نے یا رزاق یا اللہ کے ساتھ جو میں نے ترتیب بتائی اس پر آپ نے عمل لازمی کرنا ہے. 2 چیزیں پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرا اور آخری جملہ سورہ کوثر کے ساتھ پڑھ کر عمل ختم کرنا ہے. دیکھیں یہ جملہ اور سورہ کوثر آپ نے شاید الگ الگ تو بہت بار پڑھا ہوگا, لیکن آج پیر منگل بدھ کو تنہائی میں بیٹھ کر جب 2 وظیفے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں, یا ربنا یا اللہ کو خفیہ ترتیب سے اور یا رزاق یا اللہ کو پڑھ لیں, تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. دیکھیں یہ سورت جسے دولت والی سورت بھی کہتے ہیں, یہ سورت جسے غیبی خزانوں کی خفیہ سورت بھی کہتے ہیں, اسے آپ نے زندگی میں بہت ہی بار پڑھا ہوگا. لیکن میرے غریبوں آج آپ نے اس سورت کو غوث پاک کی بتائی ہوئی ترتیب سے تمام چیزیں پڑھنے کے بعد سورہ کوثر کو پڑھ کر آخر میں ایک ایسا جملہ صرف 3 بار پڑھنا ہے. میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ 3 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا, پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی. میں دعا کرتا ہوں یا اللہ میری سلطانی ویڈیو میں, غوث پاک کی سچی ویڈیو میں جو بھی دکھیارا پریشان پوری دنیا کے جس کونے سے شامل ہے, میرے مولا ہم سب کی غیب سے مدد کر دے. میرے مولا ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے, ہماری بیماریوں پریشانیوں کو دور کر دے. میرے مولا ہم سے راضی ہو جا. میرے مولا ہمارے گناہوں کو, ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. آمین ثم آمین. دوستوں کامنٹس میں آمین ضرور لکھیے گا, کیا پتہ کسی ایک کی آمین سب کے بیڑے پار کر دے. ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں دل سے. اب آپ نے پیر منگل بدھ کو تنہائی میں بیٹھ کر 3 چیزیں آپ نے پڑھ لی ہیں. یا ربنا یا اللہ کو بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھ لیا, جو میں نے ترتیب آپ کو فل سمجھائی تھی. پھر یا رزاق یا اللہ کو پڑھ لیا. پھر تیسرے نمبر پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. دیکھیں سورہ کوثر آپ نے صرف 1 بار پڑھنی ہے, لیکن 2 وظیفے پڑھنے کے بعد جب سورہ کوثر پڑھیں گے تو آخر میں آپ نے صرف 1 جملہ پڑھنا ہے. یہ جملہ میرے دوستو آپ سے ہمیشہ چھپایا گیا, لیکن آج اپنے سینے کے راز, اپنے کلیجے کا ٹکڑا, اپنے جگر کی وہ چابی آپ کے حوالے کروں گا, جسے پڑھنے کے بعد آپ کی بڑی سے بڑی مشکل, پریشانی, بیماری, تکلیفیں انشاءاللہ چند منٹوں سیکنڈوں میں دور ہو جائیں گی.
اب آپ نے بالکل آخر میں تمام چیزیں کہ میں نے ایک ایک چیز آپ کو بچوں کی طرح سمجھا دی ہے، لیکن اگر ویڈیو میرے دوستوں کاٹتے جاؤ گے، دیکھیں میرا چیلنج 3 منٹ کا ہے، 3 منٹ میں زندگی سنور جائے گی، لیکن اچھی طرح ویڈیو دیکھ کر اگر 3 چیزیں تم نے پڑھ لی ہیں تو آخر میں تم نے ایک خفیہ جملہ سورہ کوثر کو ایک بار پڑھ کر لازمی شامل کرنا ہے۔ یہ جملہ میرے دوستوں اللہ پاک کا نام ہے، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات۔ 3 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھ کر مانگے۔ 3 منٹ میں اگر یہ تمام چیزیں صحیح طرح پڑھنے کے بعد نہ ملے تو مجھے چماٹے مار لینا۔ اپنا خیال رکھیے گا، آخر میں دعائیں کیجیے گا۔ میرے دوستو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔